بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو رمضان بہت مبارک ہو۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ آج کچھ اہم باتوں کے اوپر ہم کچھ اہم خبروں کے اوپر تبصرہ بھی کریں گے اور خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج دوپہر میں تھوڑی دیر پہلے یہ اطلاعات آئی ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے جیل کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف ایک بحران کا شکار ہے اس وقت۔ وہ کیوں بحران کا شکار ہے؟ اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ فیصلے جو ہوئے سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے، وہ اس میں کتنا ان کو نقصان ہوا اور اس کا ذمہ دار کون تھا، اس ذمہ داری کو فکس کرنے کی بھی ایک جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کے اپنے اندر جو لوگ چھپے ہوئے ہیں یا جس طرح سے انہوں نے پارٹی کو مختلف جگہوں پہ نقصان پہنچایا ہے، اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں یا اس ولاگ میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیو یارک میں ایک مظاہرہ ہو رہا ہے آئی ایم ایف کا، اور جو باہر بیٹھے ہوئے ولاگرز ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ تو شیر افضل مروت صاحب بہت اچھے طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں، وہ ان کو ڈس اون بھی کر رہے ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ ایکسپوز بھی کر رہے ہیں، وہ یہ بھی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ مگر یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کے اوپر ہمیں تحریک انصاف کے حوالے سے باقاعدہ یہاں پر کوئی اعتراض یا احتجاج یا کوئی تنقید جو ہے وہ یہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو تحریک انصاف کے اندر ہو کیا رہا ہے، اس کا مخبر اس میں کون ہے، یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسرا یہی بات جو کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہے، اور جو وہاں پہ مختلف آپ نے دیکھا کہ مظاہرے کے اندر لوگ شامل ہیں، جس میں کہ سابق اینکر جو ہیں، اب تو سابق ہی کہنا پڑے گا، محیط پیرزادہ بھی ہیں، شہباز گل بھی ہیں، اور دیگر لوگ ہیں۔ کوئی بہت بڑی تعداد وہاں پہ نہیں ہے، لیکن جتنی بھی تعداد ہے، وہ جو مطالبات کر رہے ہیں، وہ جو نعرے لگا رہے ہیں، وہ جس طرح سے پاکستان کو وہاں پہ ملائن کر رہے ہیں، اس کے اوپر بہرحال ایک احتجاج جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو بھی رہا ہے۔ کچھ میں نے دیکھا تحریک انصاف کے دوستوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے، لیکن ابھی تک زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر خاموش ہیں۔ میڈیا کی طرف سے بھی یہ سوال نہیں اٹھایا جا رہا، اور اگر کوئی اور سیاسی جماعت ہوتی تو یقینی طور پر اب تک یہ ایک بڑا معاملہ جو ہے وہ بن چکا ہوتا۔ اچھا، آج عمران خان صاحب نے میں اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب کی آج جو صحافیوں سے بات ہوئی ہے اس پہ آؤں، یہ بھی بتا دوں کہ اسد طور کو جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے رہا کیا گیا ہے، وہ اپنے گھر پہنچے ہیں واپس۔ ان کے اوپر جو الزامات تھے، ان کے اوپر جو اعتراضات تھے، جو ایف آئی اے نے انکوائری کی، آج ایف آئی اے نے ہی کورٹ کے اندر کہا کہ ہمیں ان کی بیل کے اوپر، ان کی ضمانت کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہ تسلیم کیا گیا کہ جو کچھ ہوا ان کے ساتھ وہ زیادتی تھی، یعنی جو الزامات تھے ان کی تحقیقات کے لیے ان کو گرفتار کرنا پڑا۔ یہ وہ پیکا لاز ہیں، یہی وہ اعتراضات ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں کہ اس طرح کے کالے قانون جو ہے وہ نہیں بنانے چاہیے۔ بہرحال اسد از بیک، اور آئی ہوپ کہ اسد جو ہے وہ اپنی صحافت کو جاری رکھے گا، اچھے طریقے سے، مزید اچھے طریقے سے جاری رکھے گا، اور جو لوگ ان کے لب و لہجے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض بھی وہ ختم کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایک دلیرانہ صحافت جو وہ کرتا ہے وہ بھی انشاءاللہ وہ جاری رکھے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کے 8-10 دن یا 20 دن جو جیل میں گزرے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ ذمہ داری خدا کرے کہ سپریم کورٹ فکس کرے۔ وہ اپنی والدہ کے پاس، اس کے جو والدہ کا نقصان ہوا اتنے دنوں کے اندر، جو اس کا نقصان ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ عدالتوں کو اس کے اوپر بھی ضرور سوچنا چاہیے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے آج ان سے مختلف لوگوں نے سوالات پوچھے، اور کمرہ عدالت میں غیر رسمی ان کی گفتگو تھی۔ انہوں نے صحافیوں نے سوال پوچھا کہ آئی ایم ایف دفتر کے سامنے احتجاج درست ہے، لیکن جو فوج مخالف بینرز ہیں ان کو علم نہیں ہے، یعنی کہ آئی ایم ایف کی جو قسط اس وقت پاکستان میں جو مذاکرات چل رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بالکل یہ احتجاج آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے سامنے ہونا چاہیے تھا اور ہونا ہے، اور یہ بالکل درست معاملہ ہے۔ اس کے اوپر جو انہوں نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی کہ یہ غلط ہے یا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عاشر بات کے ساتھ ہی وہاں پر جو احتجاج ہے وہ ہو رہا ہے، اور ان کی آشیرواد یقینی طور پر اس پہ بھی شامل ہوگی کہ وہاں پہ جو ایک عاصم منیر صاحب کی یا دیگر جو پاکستان کے شخصیات ہیں ان کے خلاف جو نعرہ زنی ہو رہی ہے، یا جس طرح سے وہاں پہ تصویریں چلائی جا رہی ہیں، جو میں نے ویڈیو اس کے اوپر دیکھی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، وہ بھی میرا خیال ہے کہ پھر ان کے علم میں ہوگی، کیونکہ ان کے علم میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے
علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کو فوٹو نہیں بنوانی چاہیے تھی. مطلب یہ ایک بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے بہت رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے جو میٹنگ کی ہے، انہوں نے جو صوبے کی بات کی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. مگر ان کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ ان کو تصویر شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں بنوانی چاہیے تھی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ خدشہ ہے کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے فنڈز جو ہے وہ جاری نہیں کرے گی. پھر انہوں نے کہا کہ ہماری ووٹ 3 کروڑ ووٹ ہماری جماعت کو ملے ہیں اور 17 ووٹ جماعتوں کو باقی 3 کروڑ ملے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات کا فوری طور پر آڈٹ کروا دیا جائے. ہماری اکانومی ڈوب رہی ہے، سخت ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ یاد رہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو سخت ترین معاہدہ تھا وہ عمران خان صاحب کر کے گئے تھے. آپ نے اپنے دور میں یہ سوال ان سے پوچھا گیا کہ آئی ایم ایف کے سے قرضہ لیا، ریکارڈ قرضہ لیا بائی دا وے اس دور میں جو عمران خان صاحب کا تھا، آئی ایم ایف نہیں اوور آل بھی. اس سے قبل آپ کہتے تھے کہ خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ صحافی نے سوال پوچھا. انہوں نے کہا ملک چلانے کے لیے 3 ممالک نے جو قرض دیا وہ ناکافی تھا، اسی لیے مجبوراً آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. یعنی ان کو مجبوراً جانا پڑا، اور یہ جو موجودہ حکمران ہے یہ خوشی سے جا رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل مناسب نہیں لگتا پاکستان کے قومی اور سیاسی رہنماؤں کو کہ وہ جو پاکستان کی معیشت ہے یا ریاست کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر سیاست کریں، اور یہ سیاست ہو رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے پارٹی کے بیشتر رہنما سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کو غلطی قرار دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری بات WMWM سنی اتحاد کونسل اور شیرانی گروپ سے چلی. راولپنڈی میں غلطی یہ ہوئی کہ ہمیں تینوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے تھا. یعنی کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ تینوں کے ساتھ ہماری بات چلی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تینوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے تھا. پھر توشہ خانہ کے اوپر انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے الیکٹرانک مشین کی بات کی، اور پھر آئی ایم ایف سے قرضے لینے سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام ضروری ہے، یہ بھی انہوں نے کہا. یعنی جب ان کو چاہیے تھا تو سیاسی استحکام کے لیے نہیں تھا، مگر اس وقت ان کو آئی ایم ایف سے لینا مجبوری تھی، جو کہ اتنا سخت معاہدہ انہوں نے کیا. اور مجبوری کیوں ہوئی؟ کیونکہ 8 مہینے وہ لیٹ گئے تھے. بہرحال اب یہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر انہوں نے بہت تفصیل کے اوپر کہا کہ تینوں جماعتوں کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے تھا، شیرانی گروپ، سنی اتحاد اور MWM. اس کے اوپر اس وقت تحریک انصاف کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ جنم لے چکا ہے. اور اگر آپ نے کل پرسوں شیر افضل مروت صاحب کا انٹرویو دیکھا ہو شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ، تو کم از کم اتنی اپریسیشن ان کی بنتی ہے کہ انہوں نے شیر افضل صاحب نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ غلطیاں تسلیم کی، اور یہ کہا کہ ہمیں اس کو جو ہے اس کا تدارک کرنا چاہیے تھا مگر نہیں ہوا، اور اب اس کے اوپر تحقیقات جو ہے پارٹی کے اندر ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل سے ہمارا غلطی تھی جس پر خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور عمران خان نے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کا کہا تھا، اور یہ بھی کہا کہ قوم کو بتاؤ کہ یہ مسلکی معاملہ نہیں ہے. عمران خان مخصوص نشستوں پر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے انتہائی ناخوش اور مایوس ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو مایوس ہوئے، اور پشاور ہائی کورٹ جس کے اوپر یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو، یعنی کہ ٹمبکٹو میں بھی اگر کوئی معاملہ ضمانت کا ہے تو وہ پشاور ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کو وہاں پہ ریلیف مل جاتا ہے. آپ نے دیکھا زرتاج گل صاحبہ وہاں جا کے بیٹھ گئی، انہوں نے کہا جی میں نے گرفتاری نہیں دینی، جو بھی ان کے اوپر کیسز تھے وہ درست تھے یا غلط تھے، جس طرح بھی تھے، مگر عدالت نے ان کو رات کو دروازہ کھولا اور ان کو پورا ریلیف دیا. ہر طرح کا ریلیف جو ہے پشاور ہائی کورٹ سے مل رہا ہے. پشاور ہائی کورٹ تو تحریک انصاف کی اپنی سمجھی جا رہی ہے، جس طرح سے ان پہ تنقید ہو رہی ہے یا جس طرح کے الزامات کورٹس پہ لگتے رہتے ہیں، غلط بات ہے، نہیں لگنے چاہیے، مگر اس معاملے کے اوپر ان پہ جو بات ہو رہی ہے، تو کیا پشاور ہائی کورٹ نے غلط فیصلہ کیا؟ میرا خیال ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک آئینہ دکھایا ہے تحریک انصاف کو، اور اپنی مجبوری بھی ان کے فیصلے میں نظر آتی ہے کہ تھوڑا سا بھی کوئی ان کے پاس ٹیکنیکل گراؤنڈ نہیں تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کرتے، مخصوص نشستیں جو ہے وہ تحریک انصاف کو دیتے. اور انہوں نے صاف کہا کہ اگر ایک سیاسی جماعت نے الیکشن ہی نہیں لڑا، یعنی سنی اتحاد کونسل جو ہے اس نے پارلیمنٹری الیکشن نہیں لڑا، تو کس طرح سے ہم اس کی بنیاد کے اوپر ان کو جا کے تو یہ جو ان کو سیٹیں دے سکتے ہیں؟ البتہ MWM نے لڑا، ان کا ایک نمائندہ موجود تھا پارلیمنٹ کے اندر اسی طرح سے. اور جو باپ پارٹی کی اگزامپل دیتے ہیں نا کہ باپ کو مل گئی تھی سیٹیں، تو یہ یاد رہے کہ باپ ایک پارلیمنٹری جماعت تھی، اس نے پارلیمنٹری الیکشن لڑے. وہ جو بھی ہے جس طرح بھی ہے اس کے اوپر بہت سے اعتراضات ہیں، ہمیں باپ کی سیاست کے اوپر بڑا اعتراض ہے، مگر انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ الیکشن لڑا اور وہ پارلیمنٹری جماعت تھی.
تو یہ اعتراض تو بالکل جو اٹھا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے، اور کورٹ نے بھی یہ کہا۔ اچھا پھر وہ انہوں نے یہ بات کہی، ان کی جو بات تھی شیر افضل مروت صاحب کی، ان کا یہ مطلب یہ تھا کہ یہ فیصلہ کس طرح ہوا، کیسے ہوا، باہر آ کے کس نے بتایا، کس نے نہیں بتایا۔ آج بھی عمران خان صاحب نے اس کے اوپر یہ نہیں کہا کہ انہوں نے نہیں کہا، بلکہ شیر افضل مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر، بلکہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے اوپر پہلی غلطی یہ ہوئی کہ جب عمران خان نے ہمیں شیرانی صاحب کی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ بلے کا نشان ہاتھ سے جاتا ہے تو شیرانی صاحب کی پارٹی میں کی شکل میں متبادل ہو۔ یہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ انسٹرکشنز دیے تھے، اس کے لیے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان، اسد کیسر اور مجھے ٹاسک دیا گیا۔ شیرانی صاحب کی پارٹی سے اتحاد کی بات ہونے کے بعد اچانک ان کا پتہ کٹ گیا۔ اب یہ پتہ کس نے کاٹا؟ اس کے بعد بلے باز سامنے آ گیا، بلے باز کیوں آیا، شیرانی صاحب کو کیوں ہٹایا، اس پر بھی آج سوالیہ نشانہ یہ مروت صاحب نے کہا۔ پارٹی سطح پر ان کے ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ پارٹی کی جو کور کمیٹی تھی اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا، اور فیصلے کی اناؤنسمنٹ جو تھی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے عمر ایوب صاحب اور رؤف حسن صاحب اور میرا خیال ہے بیرسٹر گوہر صاحب بھی تھے، لیکن بیرسٹر گوہر کو انہوں نے کہا کہ اس میں قصوروار جو ہے وہ ٹھہراتا نہیں ہوں۔ اب کون ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہمیں بے شک بلے کا نشان نہیں ملتا، لیکن ہمیں شیرانی صاحب کی پارٹی سے انتخابات ہم لڑتے، یہ بھی انہوں نے بات کر لی۔ پھر انہوں نے کہا دوسری بڑی غلطی کا ارتکاب اس وقت ہوا جب مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ شمولیت کا فیصلہ ہوا، اس کا مقصد صرف اپنی مخصوص نشستیں بچانا تھا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے مجھ سمیت پی ٹی آئی کی قیادت کو دھمکی آمیز واٹس ایپ پیغامات بھیجنا شروع کر دیے، یعنی کہ جو ایکسٹریمسٹ گروپس تھے ان کی طرف سے بھی اطلاعات ہیں کہ ان کی طرف سے بھی، اور یہ تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ قیادت کو دھمکی آمیز پیغامات آئے۔ جب یہ بات عمران خان کو بتائی گئی تو انہوں نے کہا ہم سے کہا کہ قوم کو جا کر بتائیں کہ پریس کانفرنس کے ذریعے کہ ہمارا کوئی مسلکی نقطۂ نظر نہیں ہے، ہم اپنی سیٹیں بچانا چاہتے ہیں، قوم سمجھ جائے گی۔ یہ بھی ایک ریزنیبل بات تھی۔ اگر عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تو بالکل ان کی بات درست ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ابھی پارٹی تو بچائیں اور لوگوں کو سمجھا دیں، لوگ سمجھ جائیں گے، آپ یہ اتحاد نہ توڑیں۔ مگر یہ جو جس طرح سے ان کو ٹیلی فون کالز آ رہے تھے یا واٹس ایپ میسیجز آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز دی، مگر ایسا نہیں ہوا، اور اس کے بعد اچانک سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد ہوا، حالانکہ ہمیں پتہ تھا کہ اس کے بعد یہی ہونا ہے، ان ایشوز کا ہمیں ادراک تھا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے جو شیر افضل مروت صاحب نے کہی ہے کہ ہمیں پتہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ جو تحریک انصاف کے اندر لائرز بیٹھے ہیں، جو وکلاء بیٹھے ہیں، ان کو اس بات کا ادراک تھا کہ سنی اتحاد کونسل ایک پارلیمنٹری جماعت نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے ساتھ جا کے جو ہے وہ اتحاد کیا گیا، اور اس کا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا تحریک انصاف کو۔ یہ دو غلط فیصلے تھے جن کے ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے 80% نشستیں پی ٹی آئی جو ہے وہ کھو بیٹھی ہے، اور غیر ضروری قانونی معاملات جو اس میں جانا پڑا۔ اور پھر آج پشاور ہائی کورٹ نے، یعنی کل ان کی بات تھی کہ انہوں نے فیصلہ بھی پرسوں جو ہے وہ کر دیا۔ تو اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ادراک ہوتے ہوئے کہ اس کا یہ لیگل پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا۔ خود حامد رضا صاحب ہمارے بہت قابل احترام ہیں، انہوں نے بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا ہے، وہ کسی سیاسی جماعت کے طور پر کسی پارلیمنٹری کسی جگہ پہ بھی ان کی نشست نہیں آئی ہے کہ وہ کہیں کہ پارلیمنٹری جماعت ہے، جو کہ بائنڈنگ ہے، جو کہ ضروری ہے، جو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ضروری ہے۔ مگر اور یہی بات جو تھی وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اپنے اس میں کہی کہ کوئی تو گراؤنڈ ہو کہ جس کے اوپر بلے کا نشان دیا جائے، اس وقت بھی غلطی، اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ کل جو پشاور ہائی کورٹ نے مہر ثبت کر دی انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے اوپر بھی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر بھی۔ تو عمران خان صاحب کو ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں نہیں پتہ ہوتی، مگر ان کے جتنے بھی لوگ ان سے ملتے ہیں، کیا انہوں نے عمران خان صاحب کے سامنے ایک کلیئر پکچر رکھی، یا ان کے سامنے ایک کلیئر پکچر تھی اور انہوں نے، ظاہر ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی 80 نشستیں جو ہے وہ فارغ ہو جائیں۔ تو یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایک کلیئر پکچر جو ہے وہ نہیں رکھی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے، اور اس کا
تحریک انصاف کو قانونی طور پر پارلیمانی طور پر بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور یہ بھی سینٹ کے انتخابات کے اندر بھی آپ دیکھیے گا، ظاہر ہے کہ جب سیٹیں ہی پوری نہیں آئی ہیں تو سیٹیں کم ہو جائیں گی ان کی، وہاں پہ بھی یہ نقصان جو ہے ان کو اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس معاملے کے اوپر چھان بین ہو۔ اچھا، جو دوسری اہم بات ہے، آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جو دھرنا دیے بیٹھے ہیں، وہ چونکہ شاید درجن بھر یا 2 درجن بھر لوگ ہیں، لیکن وہ ایک پاکستان کی بڑی بدنامی بھی ہو رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے یہاں پہ وہاں پہ لوگ بات کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر لوگوں کو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو خود کو ان لوگوں سے ڈیٹیچ کرنا پڑے گا، جیسے اس دن اسد قیصر صاحب نے اور شیر افضل مروت صاحب نے حیدر مہدی اور عادل راجہ کے ساتھ خود کو الگ کیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے کہ اس پہ پاکستان کے جو باہر بیٹھے ہوئے تحریک انصاف کے سو کالڈ لیڈرز ہیں، وہ پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھیں، اور اگر عمران خان صاحب کی آشیرواد کے ساتھ وہ وہاں پہ بیٹھے تو یہ کلیریفائی کرنا پڑے گا تحریک انصاف کو اپنی سیاست کے اندر اور میڈیا کے اوپر کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا تعلق ہے وہ اون کریں یا ان کو ڈس اون کریں۔ یہ اس طرح سے ان کو جو ہے وہ ضرور فیصلہ کرنا پڑے گا اس معاملے کے اوپر، کیونکہ یہ پاکستان دشمنی کے زمرے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آ رہا ہے۔ یہ کسی طور پہ بھی ٹھیک ہے، ہر ایک کا ایک اپنا حق ہے، اپنا ایک وہ ساری معاملات ہیں، لیکن آپ آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے باہر بیٹھ کے پاکستان ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیں، وہ تو دیں گے، اس سے فرق تو نہیں پڑے گا۔ ڈونلڈ لو کو بلا لے کمیٹی کانگریس کی، یا جس طرح سے بھی پاکستان کی بدنامی ہوگی۔ پاکستان کو تو جو ریاست سے ریاست کے معاملات ہیں، یا جو آئی ایم ایف کے پاکستان کی ریاست کے ساتھ معاملات ہیں، وہ تو شاید اس کو اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن انٹرنیشنلی پاکستان کی بدنامی بہرحال ہو رہی ہے، اور آئی ایم ایف کی جو یہاں کی لیڈرشپ ہے ان کو ان لوگوں کے بارے میں یا تو ان کو ڈس اون کرنا چاہیے، کرنا پڑے گا، یا پھر اس کے بارے میں کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کیوں یہ کر رہے ہیں اور کس کے کہنے پہ یہ ساری معاملات کر رہے ہیں۔ اچھا، سینٹ الیکشن کی جو سیٹیں ہیں اس کے اوپر بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو اسد قیصر صاحب نے نادر گرمانی جو ڈان کے بڑے زبردست اینکر ہیں ان کو انٹرویو دیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ کرائیٹیریا کیا کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ پشاور سے یعنی خیبر پختونخوا سے اور پنجاب سے کون کون سے ہیں جن کو ٹکٹس دیے گئے ہیں، اور سینٹ کی سیٹ جو ہے وہ صنم جاوید جو ہیں وہ بیچاری بچی جیل میں ہے، اس کے لیے بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں اور ان کو رہا ہونا چاہیے، یاسمین راشد صاحبہ کو دیا، لیکن اظہر مشوانی صاحب جو کہ ان کے ایک طرح سے میڈیا سوشل میڈیا ہے اور ایک باقاعدہ ان کے خلاف میڈیا کا جس طرح سے وہ انہوں نے گالم گلوچ کا کلچر میں وہ بدقسمتی سے اظہر مشوانی بڑے ایک نوجوان لڑکے ہیں اور نوجوان ہیں، اور انہوں نے بڑا اپنی پارٹی کے لیے کام کیا ہوگا، مگر ان کی ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل اینگلنگ جو ہے، پولیٹیکل طریقے سے ان کا جو معاملہ ہے وہ سامنے نہیں ہے، ان سے زیادہ ڈیزرونگ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت تنقید ہو رہی ہے، خود اندر سے تحریک انصاف کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے، کس کو ٹکٹ دینا ہے کس کو نہیں، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہے، لیکن خدا را پاکستان کے ایوان بالا کو اور پاکستان کی پارلیمنٹ کو مذاق مت بنائیں۔ پاکستان حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایک اچھی خاتون، میں کسی خاتون یا کسی حضرت کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کری، مگر انہوں نے ٹکٹ دیا اور اس کے بعد ان کو واپس اس خاتون سے لینا پڑا، ان پہ بھی یہ الزام تھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ ہیں اور ان کی کوئی قابلیت نہیں تھی، اسی طرح سے ان پہ بھی بہت سے لوگوں پہ الزامات ہیں۔ تو پاکستان کا سینٹ اور قومی اسمبلی اس طرح کے بہت ایک معزز یہ ایوان ہیں، ان کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، ان میں سیریس سنجیدہ لوگوں کو، ٹیکنوکریٹس کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو آنا چاہیے تاکہ وہ اپنی بات کرے، اور بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، علی ظفر صاحب جیسے لوگ ہیں، ابھی حامد خان صاحب کا میں نے نام دیکھا، اللہ کرے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں، ان کا نام میں نے دیکھا، تو یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اس کو سنجیدگی کے ساتھ لینا ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر آپ سے ملیں گے، اللہ نے کے بعد۔